السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، کچھ دن پہلے ایک ویڈیو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی گئی جس میں یہ بتایا گیا کہ قرآن شریف اور دیگر دعاؤں کو اور اسی طریقے سے ذکر و اذکار کو پڑھنے کے لیے عربی کے الفاظ کا درست ہونا کتنا ضروری ہے اور کیوں ضروری ہے۔ ایک مثال سے اس کو سمجھایا بھی گیا تھا۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک اور مثال آج کی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں تاکہ ہماری سمجھ میں اچھی طرح یہ بات آ جائے کہ قرآن پڑھتے وقت ذرا سی بے توجہی کیسے الفاظ کے معنی اور مطلب کو بدل دیتی ہے۔ ہم سب نماز پڑھتے ہیں اور نماز کی ہر رکعت میں ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اور سورہ فاتحہ پڑھتے وقت ان الفاظ میں اللہ کی تعریف کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یعنی ہم یوں کہتے ہیں کہ دنیا میں جہاں اور جو بھی تعریف ہو رہی ہے وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اللہ ہی کی تعریف ہے، کیونکہ اس دنیا کو بنانے والا اور چلانے والا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہے، تو اللہ کے علاوہ اور کوئی تعریف کا مستحق بھی نہیں ہو سکتا۔ اب وہ تعریف چاہے کسی انسان کی ہو یا مکان کی ہو یا کسی اچھے منظر کی ہو، حقیقت میں وہ اللہ تبارک و تعالی ہی کی تعریف ہے۔ اب یہاں ہمیں اصل اس بات کو سمجھنا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین میں جو تعریف کے معنی پائے جا رہے ہیں وہ کس لفظ کی وجہ سے ہے۔ تو الحمدللہ میں لفظ حمد جو کہ بڑی ہا کے ساتھ ہے، اس کے معنی تعریف کے آتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے یہاں تعریف کے معنی پائے جا رہے ہیں۔ اگر ہم اس کو اسی طرح بڑی ہا کے ساتھ پڑھیں الحمدللہ رب العالمین، تو معنی اور مطلب یہی رہے گا کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ لیکن اگر ہم لفظ حمد کو بڑی ہا کی جگہ چھوٹی ہا کے ساتھ پڑھیں اور الحمدللہ کی بجائے الحمدللہ پڑھیں تو معنی بالکل بدل جائیں گے، اور نعوذ باللہ اللہ کی تعریف کی جگہ توہین کے معنی پیدا ہو جائیں گے، کیونکہ یہ جو لفظ حمد چھوٹی ہا کے ساتھ ہے اس کے معنی کمزوری کے اور پھٹے پرانے کے آتے ہیں۔ جب کوئی کپڑا پرانا ہو جاتا ہے تو عربی زبان میں اس کپڑے کے لیے بولتے ہیں حمد الثوب، کہ کپڑا پرانا ہو گیا یا یہ کپڑا پھٹ گیا۔ اور اسی طریقے سے کوئی کمزور آدمی کمزور ہو جائے تو اس کے لیے بھی بولا جاتا ہے حمد الرجل، کہ یہ آدمی کمزور ہو گیا۔ اور بعض جگہ یہ بھی ملتا ہے کہ یہ لفظ حمد چھوٹی ہا کے ساتھ ایسی بیماری کے لیے بھی بولا جاتا ہے جس میں انسان کے پھیپھڑوں میں پانی بھر جاتا ہے اور وہ کمزور ہو جاتا ہے، تو اس وقت بھی اس کے لیے یہ حمد کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اگر ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے الحمدللہ کو بڑی ہا کی جگہ چھوٹی ہا کے ساتھ الحمدللہ پڑھیں تو اب معنی ہوں گے کہ تمام پھٹے پرانے اور تمام کمزوریاں اللہ کے لیے ہیں۔ نعوذ باللہ، کہاں اللہ کی تعریف کے معنی اور کہاں یہ اللہ کی توہین کا مطلب۔ اور یہ سب کیوں ہوا؟ ہم نے ایک چھوٹی سی غلطی کی کہ بڑی ہا کی جگہ چھوٹی ہا کے ساتھ الحمدللہ کو ہم نے الحمدللہ پڑھا، جس کی وجہ سے سارا ہی مطلب بدل گیا اور تعریف کی جگہ نعوذ باللہ اللہ کی توہین کے معنی پیدا ہو گئے۔ اور دوستو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم میں 99% لوگ ایسے ہیں جو ایسی غلطیاں کرتے ہیں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ہم غلطی بھی کرتے ہیں اور ہمیں اپنی غلطی کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ ہماری تھوڑی سی غفلت ہمیں بربادی کی اور لے کر جا رہی ہے، اور اگر ہم غفلت کو دور کر کر تھوڑی سی محنت کر لیں تو یہی محنت ہمیں ہماری منزل کی طرف کامیابی کے ساتھ لے کر کے جائے گی انشاءاللہ۔ اب یہ فیصلہ تو ہمیں خود ہی کرنا پڑے گا کہ ہم دنیا اور دنیا کی زیب و زینت اور مشغولیت میں پھنس کر اپنے آپ کو ناکام بنائیں، یا اپنی مصروفیات میں سے کچھ وقت اس محنت میں لگا کر کامیابی کو ہمیشہ کے لیے اپنا مقدر بنا لیں۔
اور یہ تو ایک دو مثالیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، آپ کو بتائی ہیں، سمجھائی ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی ایسی بہت ساری مثالیں ہیں جہاں لفظ کے بدلنے سے معنی اور مطلب مکمل طریقے سے بدل جاتا ہے۔ آگے کی ویڈیو میں انشاءاللہ چند اور ایسی مثالوں کو آپ کے سامنے ذکر کروں گا تاکہ اچھی طرح ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہو جائے، اور پھر بہت جلد انشاءاللہ آپ حضرات کی اس طرف مکمل رہنمائی کی جائے گی کہ کیسے ہم اپنے عربی کے الفاظ کو درست کر سکتے ہیں اور کن الفاظ پر ہمیں زیادہ محنت کرنی ہے تاکہ تھوڑے وقت میں ہم بھی صحیح قرآن پڑھنے والے بن جائیں۔ آپ حضرات دعا بھی کریں کہ یہ جو سلسلہ شروع کیا گیا ہے اللہ اس میں ہمیں قوت، استقامت اور استحکام عطا فرمائے اور ہم سب کے لیے اس کو خیر کا ذریعہ بنائے، آمین۔